ہمیں نہیں معلوم ہمارے پاس اب کتنا وقت باقی ہے. پچھلے شب برات میں کئی لوگ تھے جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے اگلی شب برات ہم میں سے کوئی نہ ہو. ہاں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا معلوم یہی شب برات میری اور آپ کی زندگی کی آخری شب برات ہو. ہمیں توبہ کرنی ہے, ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. یقیناً آج ہم نے مغرب کے بعد نوافل پڑھ کے اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ مولا ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرما. لیکن جتنی بھی لمبی عمر ہو جائے پھر بھی جانا تو ہے نا, تو اس کی تیاری کرنی ہے. کچھ لوگ موت سے بھاگتے ہیں, موت سے جی چراتے ہیں, موت کا ذکر پسند نہیں آتا, حالانکہ انہیں بھی پتا ہے کہ مرنا ہے. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا, جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر ایک بڑی عجیب و غریب وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو لوہے کا ایک تابوت بنوانا, میری لاش کو اس تابوت میں رکھ کر ایک لوہے کے صندوق میں رکھ دینا, پھر اس صندوق کو دفن مت کرنا بلکہ چھت کے ساتھ لٹکا دینا تاکہ میں قبر کے عذاب سے محفوظ رہوں. یہ اس کا فارمولا تھا کہ کسی طرح قبر میں جاؤں گا ہی نہیں تو قبر میں عذاب کیسے آئے گا. اپنی عقل سے فیصلے کر رہا تھا. ایسا ہی ہوا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو تابوت بنایا بادشاہ کا, اور لڑکوں نے دفن کرنے کی بجائے اس تابوت کو ایک لوہے کے مضبوط صندوق میں بند کر کے چھت سے لٹکا دیا اور کمرہ بند ہو گیا. جب رات ہوئی تو کمرے کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی. بیٹے کمرے کے اندر دوڑے, دروازہ کھولا, دیکھا تو صندوق ہل رہا تھا. لوگ لڑکے حیران ہو گئے کہ صندوق پیک ہے, اندر تابوت ہے, پھر کیوں ہل رہا ہے. جب نیچے اتار کر کھولا تو دیکھا جو صندوق کے اندر تابوت ہے, اس تابوت کے اندر بادشاہ کی لاش کے اوپر ایک خوفناک سانپ بیٹھا ہوا ہے, اس کے چہرے کو کاٹ رہا ہے. سب حیران ہیں کہ صندوق میں جانے کا کوئی راستہ نہیں, یہ اتنا بڑا سانپ کیسے چلا گیا. بادشاہ کے بیٹوں نے بہرحال اس سانپ کو باہر نکالا, مار ڈالا, صندوق پھر بند کیا, پھر کمرے میں لٹکا دیا. یہ رات تو جیسی تیسی گزر گئی. اگلی رات پھر کمرے سے آوازیں آنے لگی. بیٹوں نے پھر کمرہ کھولا, پھر صندوق ہل رہا تھا. صندوق کھولا, تابوت نکالا تو دیکھا وہی پہلے والا سانپ, بلکہ اس سے بھی بڑا سانپ بادشاہ کے سینے پر بیٹھا ہے. پھر سانپ نکالا, صندوق کو بند کر دیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ تیسری رات آ گئی, مگر اب دیکھا تو پھر صندوق ہل رہا ہے. کھولا تو اب سانپ نہیں بلکہ صندوق کے اندر آگ بھڑک رہی ہے. اللہ اکبر. وہ سمجھ گئے کہ عذاب قبر سے چھٹکارا نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے بادشاہ کی لاش کو باقاعدہ قبر میں دفن کر دیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ ہم موت سے بچ نہیں سکتے, اور اگر اللہ نہ کرے کسی کے نصیب میں عذاب ہے تو چاہے اسے مچھلیاں کھا جائیں, چاہے اس کی لاش کہیں کھو جائے, اس کی لاش نہ ملے, ریزہ ریزہ ہو جائے, جل کر راکھ ہو جائے, مگر اگر عذاب قبر ہے تو اسے عذاب عالم برزخ میں دیا جائے گا. اگر اس کے لیے نعمتیں ہیں تو بے شک اس کی لاش نہ ملے, مگر اسے قیامت تک وہ نعمتیں, وہ برکتیں, وہ جنت کی جو ہوائیں ہیں وہ اسے نصیب ہوں گی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں اس گھڑی کی تیاری کرنی ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ ایک تو موت کا وقت مقرر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موت کا مقام بھی مقرر ہے. ہاں, بندہ گھوم پھر کے وہاں پہنچتا ہے کہ جہاں اس کا وقت لکھا ہوتا ہے, 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. زندگی میں کئی بار ایسا آپ کے اور میرے ساتھ ہوا کہ ہم مرتے مرتے بچے. ہم کہتے ہیں کہ یار آج مرتے مرتے بچ گیا, ایکسیڈنٹ سے بچ گیا, گرتے گرتے بچ گیا, موٹر سائیکل آگے سے نکل گئی, فلاں ٹرک گزرا میں بچ گیا. ہم کبھی کبھی سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھتے ہیں کہ پورے ٹرک موٹر سائیکل کے والے کے اوپر سے چڑھ جاتا ہے اور وہ زندہ باہر آ جاتا ہے. یہ کیسے ہوا؟ اس لیے ہوا کہ موت کا وقت نہیں آیا تھا. وہ کہتے نا, موت خود سب سے بڑی حفاظت کرنے والی ہے. جب تک میری موت نہیں آئی مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مار سکتی ہے, اور جب موت کا وقت آ گیا تو پھر کوئی بچا بھی نہیں سکتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب وقت آئے گا ہمیں جانا پڑے گا, ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. ترجمہ کنز ایمان, تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو. جتنی سیکیورٹی لگا لے, جتنے پلان بنا لے. لوگ کہتے ہیں جناب باڈی فٹ ہونی چاہیے, ٹیسٹ پورے ہونے چاہیے. ارے جس کو ڈاکٹر 100% فٹ کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے چند منٹوں کے بعد اس کو بھی جاتا دیکھا ہے.
اور جس کو ڈاکٹر کہہ دے جناب 3 دن کا مہمان ہے، اس کو برسوں جیتے دیکھا ہے۔ یہی تو بات سمجھ آتی ہے کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ ارے سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی دینا اس کے ہاتھ میں ہے، موت دینا اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو برسوں بندہ جی سکتا ہے۔ ارے ہم نے اب تو یہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم یہ سنتے تھے کہ یار اچانک مر گیا، اچانک انتقال ہو گیا، یہ سنتے تھے۔ اب تو سی سی ٹی وی فوٹیجز آ گئی ہیں، بیٹھے بیٹھے بندہ گر جاتا ہے، چلتے چلتے گر جاتا ہے، تقریر کرتے کرتے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے، بلکہ کرکٹ کے میدان میں، فٹ بال کے میدان میں، اسپورٹس میدان میں دیکھا لوگ چلے گئے۔ ارے بھائی اسپورٹس مین تو بڑا فٹ ہوتا ہے، کہتے اس کی تو بہت زبردست باڈی ہوتی ہے، اس کا تو کولیسٹرول لیول بھی ٹھیک ہے، اس کا ہارٹ بھی مضبوط ہے، پھر کیا ہوا؟ وقت آ گیا تو سب کو جانا پڑا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا، ہاں ماشاءاللہ کچھ ایسے مناظر بھی دیکھے کہ بیان کر رہے ہیں اور زبان پر کلمہ ہے، درود ہے، اور ماشاءاللہ عاشقان رسول دنیا سے جا رہے ہیں۔ نعتیں پڑھتے پڑھتے دیکھا، کبھی کسی کو سجدے کے عالم میں انتقال کرتے دیکھا، نماز کے اندر سبحان اللہ انتقال، یہ سب ویڈیوز آنا شروع ہو گئی۔ پہلے سنتے تھے، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگلے لمحے کا اس بندے کو پتا نہیں تھا کہ اگلا سیکنڈ میں دنیا میں نہیں ہوں گا۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہونا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سیکنڈ، اگلی تھوڑی دیر بعد ہم صبح دیکھیں گے بھی کہ نہیں، مگر کمال یہ ہے کہ پلاننگز ہیں، ارادے ہیں، اگلے 5 سال بعد یہ کرنا ہے، 10 سال بعد یہ کرنا ہے۔ بھائی میرا گھر بن رہا ہے، ایسی مضبوط بنیاد بناؤ، ایسی جناب طریقے سے بنانا کہ 100 سال یہ بلڈنگ رہے۔ ارے بلڈنگ 100 سال رہے گی، آپ کب تک رہیں گے؟ ہاں وہ قبر جس میں آپ نے جانا ہے وہاں ہو سکتا ہے صدیاں رہنا پڑے، اس کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ صدیوں پرانی عمارتیں دنیا میں موجود ہیں، کہاں ہیں بنانے والے؟ ہم بھی چلے جائیں گے مگر یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا۔ کیسا وقت اور جگہ مقرر ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں آپ کا ایک دوست آپ کے ساتھ ایک جاننے والا بیٹھا تھا، اور ایک اور شخص آیا اور وہ اس دوست کو گھورنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جو گھورنے والے تھے وہ چلے گئے۔ وہ دوست پوچھتا ہے حضرت سلیمان سے کہ حضرت یہ کون تھے؟ فرمایا کہ ملک الموت تھے، روح قبض کرنے والے فرشتے۔ تو کہا حضرت لگتا ہے مجھے میری روح قبض کرنے آئے تھے، آپ ایسا کریں، آپ کی ہواؤں پر حکومت ہے، آپ ہوا کو آرڈر کریں مجھے یہاں سے اڑا کے ہند لے جائیں۔ حضرت سلیمان نے ہوا کو آرڈر دیا، وہ بندے کو اڑا کے ہند لے گئی۔ کچھ دنوں بعد ملک الموت پھر آئے۔ حضرت سلیمان نے پوچھا ہے ملک الموت تم آئے تھے، کس لیے آئے تھے اور کیوں اس میرے دوست کو گھور رہے تھے؟ کہا حضرت میں آیا تو تھا مگر حیران ہو گیا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا کہ اس بندے کی روح تھوڑی دیر بعد مجھے ہند میں قبض کرنی ہے، اور یہ بیٹھا آپ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ وقت ہند کا لکھا تھا، حضرت سلیمان نے دعا کی اور ہوا اسے ہند میں پہنچاتی ہے، اور وہیں جس مقام پر اس کا انتقال ہونا ہے وہاں اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں نا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ بندہ وہیں پہنچتا ہے، وہیں دفن ہوتا ہے۔ بلکہ ایک اور ایمان افروز بات کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس مٹی سے بنایا جاتا ہے انسان کو، اسی مٹی میں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ یعنی جس مٹی سے بنایا گیا نا، یعنی جس قبر میں دفن ہونا ہے اسی مٹی سے بندے کو بنایا جاتا ہے، اور وہیں جا کر اس کی قبر بنتی ہے۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ٹریول کرتے کرتے کسی ملک پہنچا، سفر کرتے کرتے اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا، لوگ کہتے ہیں یار کہاں مٹی لکھی تھی، کہاں اس کا انتقال ہوا، کہاں قبر بنی؟ اور کئی خوش نصیب ہوتے ہیں جو سفر کرتے کرتے جاتے ہیں اور مدینے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں انتقال ہوتا ہے اور جنت البقیع مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ! ان کی خوش نصیبی کیسی ہے کہ انہیں گویا مدینے کی مٹی سے بنایا گیا تھا، جبھی تو جنت البقیع میں تدفین ہوئی ہے نا۔ ہم اللہ سے آج بڑی رات دعا کرتے ہیں، میرے رب کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے نا، مرنا تو سب نے ہے، مٹی قبر سب کی مٹی ہونی ہے اور وہ خاک بن جانی ہے، مگر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مٹی نہ ہو برباد، پسے مرگ الہی، اللہ مرنے کے بعد میری مٹی برباد نہ ہو جائے، مٹی نہ ہو برباد، پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ اے رب تیرے خزانوں میں کمی نہیں، آج اے اللہ ہمیں مدینے والی موت ہماری تقدیر میں لکھ دے، ہمیں جلنے والی، پھٹنے والی، ڈوبنے والی، کٹنے والی موت سے بچائی رکھنا۔ اے اللہ ہمیں کلمے والی، ایمان والی، عافیت والی، سجدے والی، مدینے والی، آقا کی دید والی موت نصیب فرما۔ ہم رب سے مانگ تو سکتے ہیں نا، اور میرے رب کی بارگاہ سے کیا ممکن ہے، کیا ناممکن ہے؟ ارے سب ممکن ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔
تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، سوچئے مرنا ہم سب نے ہے، اور ایک لمحہ بھی یہ ڈیلے نہیں ہوگا۔ اب جس کو یہ کنفرم ہو جائے، جس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ مجھے مرنا ہے، تو پھر وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ پھر وہ اللہ کو کیسے ناراض کر سکتا ہے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ فرماتے کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے، کہاں ہیں اپنی جوانیوں پر اترانے والے، کدھر گئے وہ بادشاہ جنہوں نے عالی شان شہر تعمیر کروائے اور انہیں مضبوط قلعوں سے تقویت بخشی، کدھر چلے گئے میدان جنگ میں غالب آنے والے؟ بے شک زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا، اور اب یہ قبر کی تاریکیوں میں پڑے ہیں۔ جلدی کرو، نیکیوں میں سبقت کرو اور نجات طلب کرو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، آج ایسا لگتا ہے دل سخت ہو گئے، یہ خیال ہی نہیں آتا کسی کو کہ مجھے مرنا ہے۔ آج لوگ جیتے ایسے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ کوئی حرام کما رہا ہے، کوئی زیادتیاں کر رہا ہے، کوئی ڈکیتیاں مار رہا ہے، کوئی جناب دہشت گردیاں کر رہا ہے، کوئی مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی ماں باپ کو ستا رہا ہے، کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، کوئی کسی کا مال ہڑپ کر کے کہتا ہے جو کرنا ہے کر لو، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ارے اسے خیال نہیں آتا کہ تمہیں مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور اس قبر میں جا کر کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر اللہ ناراض ہوا اور قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے تو کدھر جائے گی یہ اکڑ؟ یہ ظلم کرنے والے، یہ زیادتیاں کرنے والے، کیا انہیں مرنا نہیں؟ ارے اربوں پتی شخص ہو یا جھوپڑی میں رہنے والا ہو، سب کو 2 گز زمین قبر میں ہی جانا ہے۔ کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ جناب یہ 2000 گز کے بنگلے میں رہتا ہے، اس کی قبر 400 گز کی بنائی جائے گی، اور یہ جھوپڑی میں رہتا ہے، اس کو 2 گز قبر دی جائے گی۔ نہیں، سب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ جتنا دنیا میں مال کیوں نہ ہو، اس کو بھی وہی لٹھے کا کفن دیا جاتا ہے، اور غریب جو فٹ پاتھ پر انتقال کر جائے اس کو بھی وہی لٹھے کا کفن دیا جاتا ہے۔ کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے بھائی یہ بڑا مہنگا لباس پہنتا تھا، اس کو ریشمی لباس کا کفن دیا جائے۔ نہیں، کبھی نہیں سنا ہوگا کہ قبر میں جناب یہ بڑے قیمتی بستر پر سوتا تھا، اس کی قبر میں نیچے کوئی اچھا بستر بچھا دو، بیچارے کو تکلیف ہوگی۔ نہیں، وہی پتھریلی زمین ہے، وہی 2 گز کی قبر ہے، بلکہ وہی دوست کہیں گے جناب بٹی پوری ڈالو، ارے سوراخ بند کر دو کہیں سوراخ باقی نہ رہ جائے۔ قبرستان میں جائے نا، قبریں ساری ایک جیسی دکھتی ہیں، مگر داستانیں سب کی الگ ہیں۔ ہاں، داستانیں سب کی الگ ہیں۔ کہتے ہیں نا قبر کا حال مردہ جانتا ہے، ایسا ہی ہے۔ کسی کی قبر جنت کا باغ ہوگی، وہ جنت کی نعمتیں لوٹ رہا ہوگا۔ ارے ادھر قریب قبرستان ہے نا، آج رات تو ویسے بھی قبرستان جانا چاہیے۔ جب بھی قبرستان جائے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، ایک جیسی قبریں نظر آ رہی ہوں گی، مگر انہی قبروں میں کوئی قبر جنت کا باغ ہوگی، وہ جنت کی نعمتیں لوٹ رہا ہوگا، اور کسی کی قبر جہنم کا گھڑا جس میں سانپ اور بچھو ہوں گے۔ کیسے برداشت ہوگا؟ پلیز میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج شب برات ہے، آج ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے یہ رات، کہ آج فیصلے کی رات ہے۔ کب فیصلہ کریں گے کہ میں توبہ کر رہا ہوں؟ کب فیصلہ کریں گے کہ اب زندگی اللہ کی رضا والی گزاروں گا؟ کتنے گناہ کر لیے، کتنی نمازیں قضا کر لی، یہ خیال کیوں نہیں آتا مجھے مرنا ہے؟ اور مرنے کی ڈیٹ فکس نہیں، ہاں بارگاہ الہی میں فکس ہے، ہمیں نہیں پتا کب جانے چلے جائیں، کیا معلوم آج ہی چلے جائیں۔ ایک بزرگ نے کہتے مجھے اس دنیا کی حقیقت میں نے ایک ریڑی والے سے سیکھی۔ اللہ والے سیکھتے بھی کیسے تھے، میسج کیسا لیتے تھے؟ کیا دیکھا انہوں نے؟ ایک برف بیچنے والا اعلان کر رہا ہے، اس بندے پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ کہتے میں نے اس سے سمجھا کہ اس کو برف بیچنے کی کتنی فکر ہے کہ نہیں بکے گی تو پگھل جائے گی، سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی بھی پگھل رہی ہے۔ ہمارے پاس سمجھ لے ایک برف کی بہت بڑی لادی بلاک ہے، روز پگھل رہا ہے، جس دن پگھل جائے گا ہم چلے جائیں گے دنیا سے۔ جلدی کرنا ہے، اس کو پگھلنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کی یہ لائف ختم ہونے سے پہلے ہم نے جنت کی تیاری کرنی ہے۔ مگر ایسا لگتا ہے کہ فکر ہی ختم ہو گئی ہے، مرنے کا خیال ہی نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا نا کہ کیسی کیسی قبر کی سٹوریز ہوتی ہیں، ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک پرانے زمانے کی بات ہے کہ اس زمانے میں ایک شخص تھا جس نے ایک مکان بنایا، بہت بڑا مکان بنایا، اور وہ مکان چھوڑ کے مر گیا۔ اولاد جو ہے اس مکان پہ لڑنے لگی، ایک بیٹا کہتا میرا، ایک بیٹا کہتا میرا، لڑائی ہو رہی ہے۔ اس دوران اسی مکان کی اینٹ سے ایک آواز آئی،
یا ہادانی فیما تتنازعان، اے دو بھائیوں کس بات میں جھگڑ رہے ہو؟ مجھ سے میری کہانی تو سن لو۔ اینٹ بول رہی ہے۔ اب اس اینٹ سے آواز آتی ہے کہ میں ایک بادشاہ تھا، سال ہا سال سے حکومت کرتا رہا، پھر موت نے فنا کے گھاٹ اتار دیا، میرے خوبصورت رخسار، پیاری آنکھیں، طاقتور جسم، مضبوط بازو، میری ہڈیاں، غرض میرا وجود گل سڑ کر مٹی ہو گیا۔ 1000 سال تک میری مٹی برباد رہی، پھر میری مٹی کسی کمہار یعنی مٹی کا برتن بنانے والے کے ہاتھ آ گئی، اس نے میری مٹی سے پیالہ بنا دیا۔ بہت عرصے تک پیالہ استعمال ہوا، پھر پیالہ بھی ٹوٹ گیا، وہ پھر مٹی بن گیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد ایک معمار، ایک اینٹیں بنانے والے، بھٹے والے کے ہاتھ میں وہ مٹی آ گئی، اس نے اس مٹی سے میری اینٹ بنا دی، اور اس اینٹ کو آج اس مکان میں لگا دیا گیا ہے۔ یہ ہے حقیقت۔ میں بادشاہ تھا مگر میری خاک برباد ہوئی، اور آج میں ایک اینٹ بنا ہوا ہوں، اور تم اس مکان کے لیے لڑ رہے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ ہے زندگی۔ ہم دنیا سے جائیں گے، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ آپ قبرستان جائیں تو صحیح، کوئی 200 سال پرانی قبر مجھے ڈھونڈ کے بتائیں، کوئی 150 سال پرانی قبر ڈھونڈ کے بتائیں۔ ہاں، اولیاء کرام کی آپ کو مزارات ملیں گے جو صدیوں پرانے موجود ہیں، اللہ نے ان کا نشان باقی رکھا، ان کا نام باقی رکھا۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یعنی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے ذکر کو باقی رکھتا ہے، اس کے چرچے بلند ہو جاتے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، ہر سال بابا فرید جایا کرتے، بابا فرید کی بارگاہ میں حاضری دینے جاتے۔ ایک بد مذہب مل گیا، کہتے ہیں آپ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں اور آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، آپ ہر بار مزار پہ آتے، کیا کرنے آتے ہیں مزار پر؟ اب آپ مفسر قرآن بھی تھے، آپ عالم دین بھی تھے۔ آپ نے کہا میں تو یہاں پر آ کر قرآن کی آیت کی تفسیر دیکھنے آتا ہوں، میں تو تفسیر قرآن کو آنکھوں سے دیکھنے آتا ہوں۔ تو کہتا ہے بابا فرید کے مزار پہ کون سی قرآن کی تفسیر دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سنیں پیر مہر علی شاہ صاحب کیا پیارا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں رب نے قرآن میں فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ میں یہ دیکھنے آتا ہوں کہ بابا فرید نے ساری زندگی اللہ کا نام لیا، ان کے پردہ فرمانے کے بعد آج اللہ نے مخلوق کی زبان پر یا فرید جاری کر دیا ہے، اللہ نے ان کے چرچے کو بلند کر دیا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آپ دیکھ لیجئے صدیاں گزر گئی ہیں، خواجہ غریب نواز آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ارے صدیاں گزر گئی ہیں، داتا حضور سے ہم کو بڑی محبت ہے۔ ارے ہمیں کیوں محبت ہے؟ اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے۔ اللہ کی قسم پنجاب میں کوئی رشتہ دار رہتا ہو، اس کے گھر جانے کو اتنی تڑپ نہیں ہوتی، ہر پاکستان میں رہنے والے کو تڑپ ہوتی ہے کہ لاہور جاؤں تو داتا حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ یہ کیوں محبت ہے؟ بغداد میں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں رہتا، مگر پوچھو عاشقان اولیاء سے، ارے غوث پاک کا نام لو تو آنکھیں نم ہو جاتی ہے کہ اللہ موقع دے تو میں بھی پیران پیر کے دربار میں جاؤں، اے اللہ موقع دے تو امام اعظم کے دربار میں جاؤں۔ اور سبحان اللہ، نجف اشرف اور کربلا کی تو کیا بات ہے، کیسے دلوں میں بستے ہیں امام حسین اور مولا علی، کیوں تڑپتے ہیں وہاں جانے کے لیے؟ انہوں نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا، اللہ نے ان کے چرچے بلند کر دیے۔ لیکن مجھے بتائیے نا، قبرستان میں کوئی 150 سال پرانی قبر ملے گی آپ کو؟ 40-50 سال بعد تو گورکن بھی بدل دیتا ہے قبر۔ یہ الگ بات ہے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہوا؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جس دنیا کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں ہم، مرنے کے 40-50 سال بعد پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، شاید قبر بھی ہماری بدل جائے، نام و نشان نہیں ہوگا، ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے، ہماری قبر ہوگی۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ آپ نے سنا کہ بادشاہ کی مٹی سے اینٹ بنا دی گئی، ہمارا نہ جانے کیا بنے گا۔ ہاں، کوٹ مٹھن شاہ والے غلام فرید صاحب کیا پیاری بات کہتے ہیں، شعر سنیں، ہلا دیتے ہیں اگر سمجھ آ جائے نا۔ فرماتے ویخ فریدا مٹی کھلی، ویخ فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہوگے، نہ کر بندیا میری میری، نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، 4 دناں دا میلا دنیا، پھر مٹی دی ڈھیری۔ آئے ہائے، ذرا سمجھے اس کا ترجمہ کرتا ہوں میں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے فرید دیکھ، مٹی کی قبر کھلی، مٹی کا بندہ اندر گیا اور مٹی کی لاش پر مٹی ڈال دی گئی۔
یہ مٹی ہی کا بندہ ہے جو خوشی سے پھولے نہیں سماتا، غم کے وقت شکوے کرتا ہے، روتا ہے، واویلا بچاتا ہے، مگر افسوس بندہ کچھ بھی کرے مٹی کا انجام مٹی ہی ہے۔ اے بندے میری نہ کر، میری زمین، میرا مال، میری جائیداد، میری گاڑی، میری عزت، میری زندگی، یہ باتیں نہ کر، اکڑ مت دکھا۔ یہ دنیا یہاں کا سب کچھ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ دنیا 4 دن کی ہے، آخر کار مٹی کی ڈھیری یعنی قبر بنے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج یہ پیغام لے کر جانا ہے کہ جب مجھے مرنا ہے تو پھر توبہ میں تاخیر کیسی؟ ظلم کر کے، زیادتی کر کے، حرام کما کے زندگی گزارنا اچھی بات نہیں ہے۔ آؤ آج نیت کر لو کہ اب بہت گناہ کر لیے، اب آج کے بعد اللہ کی رضا والی زندگی گزارنی ہے۔ سب سے پہلی تو ایک نیت یہ کرنی ہے کہ ہماری نماز کبھی بھی قضا نہیں ہوگی۔ اب یقین کریں نماز یہ وہ عمل ہے جو اس اندھیری قبر میں نور بنے گا۔ پرابلم یہی تو ہے کہ ہم نماز چھوڑ رہے ہیں اور خیال بھی نہیں آتا۔ آپ سوچیں وہ کیسا گھر ہے کہ صبح ہوتی ہے تو گھر کا کوئی فرد نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے، اور کسی کو فکر بھی نہیں۔ اس گھر میں تھوڑی دیر بعد الارم بجتے ہیں، اکثر گھروں کی میں بات کر رہا ہوں، کسی کی اسکول جانے کے لیے الارم بجتا ہے، کسی کا آفس جانے کے لیے الارم بجتا ہے، اٹھتے لوگ، مگر تھوڑی دیر پہلے سب کی فجر قضا ہو گئی ہوتی ہے۔ کیا تھوڑی دیر پہلے فجر کا الارم نہیں لگ سکتا تھا؟ آپ بتائیے وہ کیسی صبح ہے مسلمان کی کہ صبح ہوتے ہی اللہ کو ناراض کر دیا، صبح ہوتے ہی فجر قضا ہو گئی، یعنی بگننگ آف دا ڈے، اسٹارٹ آف دا ڈے، دن کی ابتدا ہی اللہ کی ناراضی سے کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ نا اس دن میں کیسے برکتیں ملیں گی، میں رب کو کیسے راضی کروں گا؟ لوگ کہتے فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، میں ان سے پوچھتا ہوں کبھی آپ کی فلائٹ مس ہوئی اس وجہ سے کہ میری آنکھ نہیں کھلی؟ کبھی ٹرین آپ نے بک کی اور ٹرین نکل گئی ہو کہ آنکھ نہیں کھلی؟ کبھی آفس میں، کبھی کوئی اہم میٹنگ ہو، ایمبیسی میں انٹرویو ہو، آنکھ کھلے؟ 4 بجے جا کے ایمبیسی کی لائن میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، رات کو صبح 7 بجے فلائٹ ہے، 4 بجے ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں، لیکن کمال ہے نماز کے لیے آنکھ نہیں کھل رہی۔ اس کا مطلب نماز کی اہمیت نہیں ہے نا۔ آج نیت کر لیں کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ خود بھی نماز پڑھنی ہے، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائے۔ واللہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، خوش نصیب ہے وہ والد جس کے بچے 5 وقت کے نمازی ہیں۔ اپنے بچوں کو کم از کم نمازی تو بنا دے، کیونکہ اولاد کی دعا ماں باپ کو قبر میں بھی کام آئے گی۔ ارے جس کی اولاد 5 وقت کی نمازی ہے، وہ اولاد ایصال ثواب کرے نہ کرے، قبرستان آئے نہ آئے، وہ روزانہ جب بھی نماز پڑھ کے قاعدہ آخرہ میں بیٹھیں گے، قبلہ رو ہوں گے۔ ارے میرا بیٹا، میری بیٹی اللہ کی بارگاہ میں باوضو اگر عرض کر دے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وہ فجر پڑھے تو ماں باپ کے لیے دعا کرے، وہ ظہر پڑھے تو دعا کرے، عصر، مغرب اور عشاء میں کئی بار دعا کرے۔ انشاءاللہ جس کی اولاد باوضو قبلہ رو بیٹھ کر ماں باپ کے لیے دعا کرے گی، اس کے والدین کو قبر میں انشاءاللہ اس کا اجر ملتا چلا جائے گا۔ مگر نمازی بنائے تو صحیح نا۔ اولاد نمازی کب بنے گی؟ جب ہم نمازی بنیں گے۔ ہمیں خود فکر نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو جمعے کی نماز پہ جانا سکھایا، وہ کہتے لگتا ہے جمعہ ہی پڑھنا ہے، کب تک قضا کریں گے؟ آج شب برات ہے، یقیناً مغفرت کی رات ہے، مگر ایسا نہیں کہ آگے گناہ کرنے کی چھوٹ مل جائے گی۔ اگر کوئی بخشا بھی گیا، کسی کے گناہ معاف بھی کر دیے گئے، تو آگے گناہوں سے بچنا ہے نا۔ آج نیت کر لیں۔ آپ کو پتا ہے آج کی رات سب بخشے جائیں گے، چند گناہگار وہ ہیں جو شب برات بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ ان میں شراب کا عادی فرمایا، زنا کا عادی فرمایا، اس پہ ماں باپ کا نافرمان فرمایا گیا، اس پہ چغل خور فرمایا گیا، اس پہ تکبر کرنے والا فرمایا گیا، قطع تعلقی اور رشتہ داری کاٹنے والا فرمایا گیا۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سے، اگر یہاں کوئی ایسا میرا بھائی بیٹھا ہے یا مجھے لائیو جو سن رہے ہیں دنیا بھر میں، اگر ان گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، آپ سوچئے یہ کتنے بڑے گناہ ہیں کہ شب برات سب بخشے جا رہے ہیں، یہ مجرمین نہیں بخشے جا رہے۔ توبہ کر لیں، ان گناہوں سے بالکل دور ہو جائیں، ایسی صحبتوں سے بھی دور ہو جائیں جو یہ شرابی، بدکار اور بے حیائی کرنے والے دوست کام نہیں آئیں گے۔ ارے دوست وہ تو بناؤ جو مرنے کے بعد میری قبر پر آ کر کوئی یاسین شریف پڑھے، کوئی دعا کرے۔ دعوت اسلامی والوں کو دیکھیں، یہ ایصال ثواب اجتماع کر رہے ہوتے ہیں۔ تمام جو لوگ چلے گئے دنیا سے دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے، اور ان کو ایصال ثواب پہنچا رہے، کتنا پیارا ماحول ہے کہ اگر اس ماحول میں رہ کر میرا انتقال ہوا تو یہ مرنے کے بعد بھی مجھے انشاءاللہ ثواب پہنچائیں گے۔ مگر ہمارے دوست تو ایسے جن کو جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا، اور وہ اچھے بھی وہی لگتے ہیں۔ حالانکہ روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اے گل بہار کھجی گراؤنڈ میں سننے والے عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین، ذرا بتائیے کوئی ایک دوست ایسا ہے ہمارا جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے؟
نہ جانے کیسے کیسے عجیب و غریب دوست بنائے ہوئے ہیں. کسی کو دیکھ کر شاید سنیما یاد آتا ہوگا, کسی کو دیکھ کر جوا یاد آتا ہوگا, کسی کو دیکھ کر کوئی غلط کام ہی یاد آتا ہوگا. کیوں چاہیے مجھے یہ دوست؟ مجھے تو دوست وہ چاہیے کہ میں گناہوں کی طرف جاؤں تو پکڑ کر مسجد میں لے جائے, نماز قضا ہونے لگے تو یاد دلائے, نہ کہ نماز پڑھوں تو مذاق اڑائے. ہاں ایسے بھی دوست ہوتے ہیں, بھائی کیا ہو گیا, مولوی ہو گیا, بار بار مسجد جا رہا ہے, جمعہ پڑھ لینا. نماز پڑھتے تو دوست مذاق اڑاتے ہیں. ایسے دوست رکھے ہم نے. پلیز اپنی آخرت کی فکر کیجئے. ہمیں نہیں پتا. ارے پچھلے دنوں ہم نے گل پلازا کا حادثہ دیکھا ہے, کیسے لوگ گئے دنیا سے, بچے بھی گئے, بہنیں بھی گئیں, خواتین بھی گئیں, نوجوان چلے گئے. ہمیں بڑا افسوس ہے. اب اللہ سے دعا کرتے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے, جن کا نقصان ہوا اللہ انہیں بہترین نعمت بدل دے. مگر کتنا بڑا میسج ہے کہ ہم بھی کبھی بھی جا سکتے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ دعوت اسلامی ہمیں پکڑ پکڑ کر ہماری آخرت بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پھر کیوں نہ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں, پھر کیوں نہ اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں. خدارا اجتماعات میں آتے رہیے, قافلوں میں سفر کیجئے. امیر اہل سنت کو کتنی فکر تھی, آپ نے دیکھا کہ آپ کہتے بھائی یہ 12 نیک آپ جنتی اعمال عمل کر لیں, خدا کے واسطے کر لیں. یعنی ان کے اندر کتنا شوق تھا کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. ایسی تحریک کہاں ملے گی بھائی, جو ہمیں پکڑ پکڑ کر اللہ رسول کی طرف لا رہی ہے. تو پھر ہم اس سے دور نہ بھاگیں, اس تحریک سے, اس تنظیم سے وابستہ ہو جائیں. آج کھچی گراؤنڈ میں اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں, مگر اب نیت کریں کہ ہر جمعرات دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئیں گے. ہفتے کو مدنی مذاکرے میں شرکت کریں, یا تو فیضان مدینہ آ جائیں, یا کم از کم مدنی چینل پر شرکت کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک 5-6 منٹ کی ایک ویڈیو پریزنٹیشن آپ کو دکھانی ہے. غور سے اس کو دیکھیے کہ آپ کی اور ہماری دعوت اسلامی کس طرح پوری دنیا میں دین متین کا پیغام پہنچا رہی ہے. اور اتنا بڑا کام دیکھنے کے بعد بتایا کہ ریڈی ہے, مجھے بتایا تھا. ہاں یہاں دکھائیں گے, مدری چل کے ناظرین سے ہم اجازت لے لیں گے, اگر ہمارے ایم سی آر سے چل سکے تو دیکھ لیجئے گا. تو انشاءاللہ اب یہاں جو گراؤنڈ میں ہے وہ پریزنٹیشن دیکھیں گے, اور پھر اس سے یہ اندازہ کرنا ہے کہ جب اتنا بڑا دین کا کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے تو ہمیں اپنی زکوٰۃ میں, اپنے ڈونیشن میں اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دینا چاہیے. بلکہ آج کی رات کے بارے میں آتا ہے کہ آج رات مرحومین انتظار کرتے ہیں رشتہ داروں سے کہ وہ ہمیں کیا ثواب پہنچاتے ہیں. تو آج جہاں آپ نے عبادت کی ہے اس کا ثواب بھی اپنے مرحومین کو پہنچائیں, اور صدقہ و خیرات بھی کیجیے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی اتنا بڑا دین کا کام کر رہی ہے. امیر اہل سنت نے خاص آج کی رات اپنے مرحومین کے لیے صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے دعائیں بھی کی ہیں. تو یہاں بھی ہمارے اسلامی بھائی اسٹال پر موجود ہوں گے, تو آپ اپنی دعوت اسلامی کو اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے بھی, کتنا پیارا صدقہ ہوگا کہ میں صدقہ دوں گا اور اس کے ذریعے دین کا کام ہوگا. تو 15ویں رات ہے تو 1500 دے دیں, 15,000 دے دیں, جس کو جتنی اللہ نے, تو 15 روپے دے دیں, جتنے آپ دے سکتے ہیں. دعوت اسلامی کو دیں یا اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دے دیں, مگر آج اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں اپنے مرحومین کے لیے تاکہ ان کو بھی ثواب پہنچے. تو آئیے مل کر انشاءاللہ یہ ویڈیو پریزنٹیشن دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب. انٹروڈکشن آف دعوت اسلامی 2026. دعوت اسلامی کا تعارف 2000 سے کچھ منٹس لینے ہیں. جی ہاں, کچھ منٹس دیجئے گا, غور سے دعوت اسلامی کا انٹروڈکشن, تعارف سنیے گا. انشاءاللہ عز و جل جیسے جیسے آپ سنتے جائیں گے آپ کا پیار, آپ کا اعتماد انشاءاللہ دعوت اسلامی پر بڑھتا چلا جائے گا. دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اپنی اصلاح کے لیے نیک اعمال پر عمل کرنے کا ایک شاندار نظام موجود ہے, اور ساری دنیا کے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے قافلوں کا نظام بنایا گیا. اور قافلوں نے تو کمال کر دکھایا. 3 دن 12 دن 1 ماہ اور 12 ماہ کے قافلے ملک اور بیرون ملک میں سفر کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے یہ قافلے زندگی میں زبردست تبدیلی لاتے ہیں, کریکٹر بلڈنگ میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں, اور ان قافلوں کی برکت سے دنیا بھر میں غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں دعوت اسلامی بہت سارے اسلامک شارٹ کورسز اور لانگ کورسز کرواتی ہے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اللہ کی رحمت سے صرف 1 سال میں تقریباً 21,000 کے قریب کورسز کروائے جا چکے ہیں, جن میں 4 لاکھ سے زیادہ عاشقان رسول اپنے یہ کورس مکمل کر چکے ہیں, علوم دین سے بہرہ مند ہو چکے ہیں. دعوت اسلامی کا وہ شعبہ جو عالم بناتا ہے, علماء کرام کی جہاں سے ہمیں پروڈکشن ملتی ہے, اس کا نام جامعۃ المدینہ ہے. ملک اور بیرون ملک میں اس کی 1500 سے زیادہ برانچز ہیں. الحمدللہ 1,28,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں. اب تک 41,500 سے زیادہ اسٹوڈنٹس نے فیضان شریعت کورس اور